ہم اور آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اور یقینی طور پر نہیں کر سکتے کیونکہ بہت دور ہم اور آپ بیٹھے ہوئے، تو کم سے کم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ اپنے دل کے اندر یہودیوں کے تعلق سے کراہت پیدا کرے، ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرے، اور اپنی دعاؤں کے اندر فلسطینیوں کا حصہ رکھے۔ اتنا تو کم سے کم ہم کر ہی سکتے ہیں۔ اگر اتنا بھی نہ کر پائیں تو پھر بیکار ہے ہمارا مسلمان ہونا، لغو ہے ہمارا مسلمان ہونا۔ کم سے کم ہاتھ اٹھا کر کے یہ دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو مسجد اقصی کی حفاظت کر رہے ہیں تو اس کی حفاظت فرما، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اور جو قوم میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، جو قوم اپنی تاریخ ہے بھول جاتی ہے، پھر اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، بھلے ہی جسم زندہ ہو، پڑھا لکھا ہو، لیکن اب اگر اپنی تاریخ سے بالکل کوڑا ہے، صاف ہے، تو اس کی پھر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے سمجھے اس لڑائی کو کہ یہ لڑائی چل کیوں رہی ہے، اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اپنی نمازوں کے اندر اہتمام کریں، نفل نماز پڑھیں، سجدے میں جائیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہاں کے لوگوں کو مضبوطی عطا فرما۔ جس قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ وہ مسجد اقصی کے لیے لڑ رہے ہیں 80 سالوں سے، جب تک یہ فیصلہ نہ ہو اور جب تک یہ اسرائیل ملعون قوم اس مسجد اقصی کے ایریے کو خالی نہ کر دے، ان فلسطینیوں کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما۔ یہ اپنی دعاؤں کے اندر اہتمام کریں، یہ کوشش نہ کرے کہ کہیں جا کر کے اجتماعی دعا ہوگی فلسطینیوں کے تعلق سے تو ہم وہاں جا کر کے دعا کر کے آئیں گے، 2 آنسو بہائیں گے اور پھر اس کے بعد بھول جائیں گے۔ آپ اپنی دعاؤں میں حصہ رکھیں۔ میں کئی مرتبہ دعاؤں کے تعلق سے یہ بات کہہ چکا ہوں، کئی مرتبہ، کہ جو مرض میرا ہے، جو بیماری میرے جسم کے اندر پل رہی ہے، اس کا احساس، اس کی تکلیف، اس کا درد ڈاکٹر کے سامنے جو میں بیان کروں گا، اگر میں کسی کو لے کر کے جاؤں گا تو بیان نہیں کر پائے گا۔ جو درد میرے اندر ہو رہا ہے اللہ سنے گا، ہم اپنے درد کو اللہ کے سامنے رکھیں، کسی بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کے ساتھ رکھیں، اللہ سنے گا۔ ہمارے نوجوانوں کا نظریہ یہ بن گیا ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو، شب قدر آ جاتی ہے، اجتماعی دعا ہوتی ہے، وہاں جا کر کے شریک ہو جاتے ہیں، کوئی اور جلسہ ہوتا ہے، وہاں اختتام پر دعا ہوتی ہے، وہاں شریک ہو جاتے ہیں، پھر اگر کوئی پروگرام نہ ہو تو 6 مہینے کٹ جاتے ہیں، کبھی اللہ کے سامنے ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے، کبھی نہیں اٹھاتے۔ آپ دعاؤں کا یہی وجہ ہے کہ اللہ سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ صاف کہتا ہے کہ مجھے پکارو، ڈائریکٹ پکارو مجھے، میں تمہاری باتوں کو سنوں گا، قبول کروں گا۔ تو یہ کوشش نہ کریں کہ مسجد اقصی کے تعلق سے کہیں اجتماعی دعا ہوگی، کوئی مولانا آئیں گے دعا کرائیں گے تو ہم دعا کے اندر شریک ہو جائیں گے، ہمارا حق ادا ہو جائے گا۔ یہ حق ادا کرنا نہیں ہے، یہ اپنے اوپر سے بوجھ کو اتار کے رکھ دینا ہے۔ حق یہ ہے کہ آپ جب تک یہ معاملہ چل رہا ہے، حملوں کا دور چل رہا ہے، آپ ہر نماز کے اندر 2 رکعت نفل پڑھیں، صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھیں، اور سجدے میں جا کر کے کچھ دیر کے لیے اللہ سے دعا مانگیں۔ زبان نہ ہلائیں سجدے کے جا کر کے، زبان ہلائیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ بس دل ہی دل میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہاں کے لوگوں کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما دشمنوں سے، آپ کا حق ادا ہو جائے گا۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔